ایگزیکٹو آفیسر حضرت مولانا سر وقاص علی خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تربیت کے عنوان پر مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا سر وقاص علی خان صاحب۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت ہی مختصر وقت مجھے حضرت نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہیں، تو کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ بیانات تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہاں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اخلاق کے اعتبار سے، بچوں نے ٹیبلو پیش کیا، اسپیچ کری۔ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیبلو ہوا جس میں ایک بچے نے پریٹینڈ کیا کہ میں والد ہوں اور میرا بچہ بگڑ گیا۔ قاری صاحب کے پاس آئے، قاری صاحب نے نصیحتیں کری۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بچہ جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، اس کام کو چھوڑ دو، یہ اچھا نہیں ہے، کیا یہ کہنا کافی ہے؟ ہر والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مہمان آتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا سلام کرو، بچہ سلام کر دیتا ہے۔ کہیں پہ کوئی بچہ کوئی حرکت کر رہا ہے، محفل ہے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، بچہ رک جاتا ہے۔ کیا یہ کافی ہے؟ صبح اٹھایا بچے کو، کہا نماز پڑھ لو، بچے نے نماز پڑھ لی، کیا یہ کافی ہے؟ والدین سمجھتے ہیں ہم تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں یہ تربیت نہیں ہے، یہ ذہن سے بات نکال دیں۔ تربیت یہ کہنا کہ میں اپنے بچے کو فورسفلی کچھ کام کروا لیتا ہوں۔ مہمان آئے، بیٹا سلام کرو، کیوں کروں سلام؟ میں بچے کے ذہن میں سوال نہیں آتا ہوگا میرا دل نہیں کر رہا؟ صبح صبح اٹھا رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھو، نہیں میرا دل کر رہا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیند پسند ہے، گھر کا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، باہر کے جنک فوڈ پسند ہے، کیوں نہیں کھائے وہ؟ یہ تربیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ آپ بچے کو اچھی باتوں کی اچھائیاں بیان کریں کہ میں یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہوں، میں برائی سے کیوں بچ رہا ہوں۔ برائی کو برائی بیان کرنا، اچھائی کو اچھائی بیان کرنا، یہ تربیت ہے۔ تربیت کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر بچہ گالیاں دے رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ بیٹا ان گالیاں دینے سے نقصانات کی ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، والدین آپ سے ناراض ہوں گے، معاشرے میں آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کے دوست کے سامنے آپ کا برا تصور جائے گا، آپ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ نقصانات بتائیں گے جس سے بچہ اس برائی سے بچنے والا خود بنے۔ یہ تربیت ہے اور یہ والدین نے کرنی ہے۔ 3-4 بنیادی باتیں جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، آپ بچے کے سامنے برائی کی برائی بیان کریں، مذمت بیان کریں، اس وجہ سے کہ کچھ عرصے کے بعد، دیکھیں یاد رکھیں، 7 سال کی عمر تک بچہ آپ کا غلام ہے، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسے مانے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن 7 سال سے 10 سال کی عمر اور 11، 12، 13 اس سال کی عمر میں وہ بچہ سوچنا شروع کرے گا اور پھر اپنا اختیار استعمال کرے گا، اور اگر اس کو اختیار دیا گیا اور اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی، وہ گناہ کرے گا، وہ گالیاں بھی بکے گا، وہ برے اعمال میں بھی لگے گا۔ کیوں؟ اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی۔ اب اس ذہن سازی کو کس طرح کرنا ہے اس کو سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، 7 سال کی عمر میں بچے کو ترغیب دو نماز کی، اور 10 سال کی عمر میں کیا کریں بھائی؟ پٹائی کریں، سختی کریں۔ 7 سال کی عمر میں ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتے۔ 7 گزرا، 8 گزرا، 9 گزرا، 10 سال پہ سختی شروع ایک دم۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ 3 سال آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 سال اس کو ترغیب دو، اس کی ذہن سازی کرو۔ وہ ذہن سازی کا پیریڈ کہاں گیا؟ پھر ایک دم سے غصہ کرتے ہیں، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے اس میکینزم کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، طریقہ کار کو سمجھیں کہ میں نے اپنے بچے کی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہ پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، 4 مقام ایسے ہیں، نوٹ کر لیں، 4 مقام ایسے ہیں بچہ نصیحت ایکسیپٹ کرتا ہے، مینٹلی ایکسیپٹ کرتا ہے آپ کی بات کو۔ ایک، کھانا اس کے ساتھ کھائیں، لازمی عادت بنائیں، مرد حضرات گھر میں جا کے کھانا بچوں کے ساتھ کھائیں، اس وقت اس کو نصیحت کریں، سفر کے دوران نصیحت کریں، بچہ بیمار ہو نصیحت کریں، بچہ آپ سے سوال کرے نصیحت کریں۔ یہ 4 مقام ہیں، اس ٹائم پہ آپ نصیحت کریں گے بچہ آپ کی بات ضرور سنے گا۔ پہلی بات تو نصیحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بچوں کے ذہن میں بچے کیا ہر کسی کے ذہن میں، لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک سیل ہوتا ہے، کلیہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرر نیورون۔
اچھا وہ بچہ کیا کرتا ہے، بچہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے بڑے کیا کر رہے ہیں، پھر وہ ان کی نقل کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا عمل ہے. موبائل کی مذمت ہم بیان کرتے ہیں. ذرا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے کتنا موبائل استعمال کرتے ہیں بچوں کے سامنے؟ یہاں تک کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچے آپ والد کے پاس آتے ہیں، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں بیٹا بولو بولو، کوئی توجہ نہیں بچے کی طرف، کوئی دھیان نہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب آپ خود استعمال کر رہے ہیں موبائل، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اسکولز میں کئی تجربات ہوئے ہیں کہ بچوں نے ایسی تحریریں لکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم موبائل ہوتے، میرے ماما تو ہر وقت موبائل یوز کرتے رہتے. تو یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں، بچوں کے نہیں. ہم نے پریکٹیکلی کچھ ایسا کرنا ہے کہ بچہ جب ہمیں فالو کرے تو وہ آٹومیٹکلی موبائل چھوڑ دے. تو جب میں خود موبائل مسلسل استعمال کرتا رہوں گا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہوں گا، مطلب ایک جگہ میں تھا بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو ایک بچہ جو ہے معذرت کے ساتھ گانا گانا شروع ہو گیا، اور وہ گانا بھی ایسا کہ ہمارے بچپن کا گانا تھا وہ، اللہ معاف کرے. میں حیران، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا میں نے تھوڑے لائٹ موڈ میں پوچھا، غصہ نہیں ہوا میں ایک دم. تو بیٹا کہتا ہے وہ میں رات میں بابا ٹی وی دیکھ رہے تھے، میں بھی وہ بیٹھا ہوا گانا سن رہا تھا، مجھے یاد ہو گیا. اللہ اکبر. تو قصور کس کا ہے؟ والدین کا ہوا نا. ہمیں موبائل کا کم استعمال ہم کریں گے، ٹی وی سے بچیں گے، اولاد خود ہی لائن پر آ جائے گی. یہ دوسری گزارش تھی. پہلی ان کو اچھائی کی اچھائی بیان کریں، اچھائیاں، اور برائی کی برائیاں بیان کریں. دوسرا بات خود پریکٹیکلی ہم کام کریں، نماز ہم صحیح کریں، اپنی زبان پر قابو رکھیں، بچہ ہماری نقل کرے گا. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات دیکھیں، آنے والا دور انتہائی فتنوں کا دور ہے، انتہائی فتنوں کا دور. اور ان فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، بچے کو ادب سکھائیں. بچے کو ادب سکھائیں. اور بچہ ادب کب سیکھے گا؟ جب آپ اس سے قریب ہوں گے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر جا کے اپنے بچوں کو حگ کرتے ہیں؟ حگ تھیریپی، گلے لگانا، اور بچے کو اس چیز کا احساس دلانا، بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں. جب آپ ان سے تعلق بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے ادب بھی سیکھے گا. اور ادب، ہر چیز کا ادب ان کو سکھائیں. آپ علیہ السلام کا ادب سکھائیں، والدین کا ادب سکھائیں، پڑوسیوں کے ادب سکھائیں، کھانے کا ادب سکھائیں، پینے کے آداب سکھائیں. ہر چیز کے آداب ہمیں دین سے ملتے ہیں. قرآن شریف کا ادب سکھائیں. قرآن شریف کتنی مقدس چیز ہے، اس کا ادب سکھائیں. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے ہم خود ادب سیکھنے والے بنیں اور اس پر چلنے والے بنیں. امید ہے جو گزارشات کی ہیں اس پر عمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.